No. Previous में previous. Next. Yes, okay, thank you. Role as a team member. टीम मेंबर, जो टीम मेंबर की हम बात करते हैं, जैसे हम टीम मेंबर मीन टीम लीडर की बात करते हैं. सिंपल इज दैट. सही है. टीम मेंबर या टीम लीडर. हमारे पास जो वाइटल रोल ऑफ द नर्स इज दैट द टीम मेंबर द नर्स, जो वाइटल रोल होता है वो टीम मेंबर का होता है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो हमारे पास टीम मेंबर का होता है. कैसे? द नर्स डज नॉट फंक्शन इन द आइसोलेशन, but rather work with the other members of the healthcare team. Collaboration required the nurse to use the effective interpersonal skills and promote the continuity of care. देखो हमारे पास सिंपल सी बात है कि हम ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नर्स होता है does not function in the isolation. कोई भी नर्स अकेले काम नहीं कर पा सकता. इसमें सिंपल एग्जांपल ये दे रहा हूं कि अगर एक लकड़ी है आपके पास और एक लकड़ी को आप आग जला रहे हो, तो वो एक लकड़ी मुझे बताओ कब तक जलेगी? जल के खत्म हो जाएगी. तो इस वजह से उसके साथ अगर दूसरी लकड़ी, तीसरी लकड़ी, तो तब जाके काम होगा, आग बुझेगी और हमारा काम भी हो जाएगा. सिंपल इज दैट कि जो एक नर्स होता है वो अकेले कुछ नहीं कर पाता. इस वजह से उसको चाहिए कि वो क्या करे, उसकी कोलैबोरेशन हो. कोलैबोरेशन मीन कि वो कोऑर्डिनेशन हो, कोलैबोरेशन हो, टीम वर्क हो. टीम वर्क के साथ काम करे ताकि वो क्या करे, वो जो है इंटरपर्सनल स्किल जो है उसको इफेक्टिव बना सके. किसके लिए? पेशेंट के केयर के लिए, ताकि उसकी जो कंटिन्यूटी ऑफ केयर है उसको बेहतर कर सके, आगे लेके जा सके. अच्छा, दूसरा हमारे पास दे यूज देयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एप्लीकेबल टू प्रोमोटिंग द हेल्दी रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड कोलीग्स. नर्स डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि यू शुड फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यकीन करें, क्योंकि इस कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से हम 8 सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती. व्हाई? क्यों? इस वजह से कि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते. सही है. तो हमें चाहिए कि हम इस पे काम करें, इस पे फोकस करें. कम्युनिकेशन स्किल्स से हम क्या करते हैं, हम जो है प्रोमोटिंग द हेल्दी रिलेशनशिप विद ईच अदर. हम अपनी जो रिलेशनशिप है उसको प्रोमोट कर सकते हैं, उसको हेल्दी कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ और एज वेल एज द कोलीग्स के साथ. जब तक हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी तो हम कभी भी काम नहीं कर सकते, कभी भी हम मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. तो कम्युनिकेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. काइंडली फोकस जो है इस पे करें कम्युनिकेशन पे, क्योंकि नर्स में जो है बहुत सारे काम करते हैं. नर्स कम्युनिकेटर भी होता है, आगे आ जाएगा. अच्छा, रोल एज अ रिसोर्स पर्सन. रिसोर्स पर्सन का मतलब ये होता है किस तरह उसको हर चीज प्रोवाइड करना एज सून एज पॉसिबल. सही. तो वो नर्स करता है कि नर्स रिसोर्सर होता है, रिसोर्स होता है ताकि वो पेशेंट के लिए पेशेंट को फैसिलिटेट करे. यहाँ पे है द नर्स फंक्शन एज द रिसोर्स पर्सन. नर्स एक रिसोर्स पर्सन का एक्शन भी परफॉर्म करता है, रोल परफॉर्म करता है बाय द प्रोवाइडिंग स्किल्स, इंटरवेंशन एंड इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग द रिसोर्स एंड द मेकिंग refer as the needed also the fall under the auspices of these role. अच्छा, इसमें ये होता है कि नर्स जो है वो क्या करता है, जितनी भी उसको पता है कि उसकी क्या क्या नीड्स है और उस नीड्स को वो क्या करता है, वो एज अ रिसोर्स उस इंफॉर्मेशन को या जो भी उसकी स्किल्स है, जो इंटरवेंशन है, सही है, तो उसमें उसी के बेस पे वो क्या करता है, वो उसके नीड को आइडेंटिफाई कर सकता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही उसको रिसोर्स करता है, चीजें प्रोवाइड करता है या इंफॉर्मेशन देता है, व्हाटएवर जो भी है बताता है. तो ये रिसोर्स पर्सन भी है. अच्छा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है कि नर्स मस्ट कंसिडर द क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल. तो ये सारे रिसोर्स हैं जो नर्स क्या करता है, वो इसको एक्सेस कर रहा होता है, लेके जा रहा होता है. जैसे फिजिकली में वो खुद काम कर रहा होता है,
مل کے کام کر رہا ہوتا ہے. اکنامک کی بات کرتے ہیں, سوشل کی بات کرتے ہیں, سوشلی وہ کس طرح ریسورس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا ریسورس ہے, کیا نیڈز ہے. تو نرس ہی ریسورسر ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو وہ انفارمیشن دے سکے. صحیح ہے. دوسرا ہمارے پاس انوائرمنٹل کی بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹل اس کا کس طرح ہے. تو اس انوائرمنٹل کے اکارڈنگلی نرس جو ہے وہ ریسورسر ہے تاکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کو ایکسس کرے. سمپل از دیٹ. نیکسٹ, رول ایز اے لیڈر. دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, ایک لیڈر ہوتا ہے اور ایک مینیجر ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ لیڈر اور مینجمنٹ میں ڈفرینس کیا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پیپل اورینٹڈ ہوتا ہے, مینیجر وہ ہوتا ہے جو ٹاسک اورینٹڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ لیڈر, نرس کا جو لیڈر کا رول ہے وہ کس طرح ہے, کس طرح وہ لیڈ کرتا ہے. لیڈر اسے کہتے ہیں جو لیڈ کرتا ہو. اچھا, یہاں پہ a leader influence the other to work together to accomplish a specific goal. اب جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ دوسروں کو مطلب دوسروں کے ساتھ کام کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے دوسروں کو تاکہ وہ ایک ساتھ مل کے کام کرے. صحیح, ایک ساتھ مل کے کام کرے ایک اسپیسیفک گول پہ. ہمارا ایک اسپیسیفک گول ہوتا ہے, ٹاسک ہوتا ہے. سڈنلی اگر پیشنٹ کولیپس ہوتا ہے یا پیشنٹ کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں. اور ہمارا ٹیم لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیں جتنی بھی اس کی مطلب انسٹرکشنز ہیں وہ ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے, اس کے انسٹرکشن کے اکارڈنگلی وہ ہمیں گولز دیتا ہے, اس گولز میں ہم کام کرتے ہیں. اس ہمارے ڈفرینٹ گول بھی ہوتے ہیں کیونکہ اسپیسیفک گولز, ڈفرینٹ گولز بھی ہو سکتے ہیں. مطلب مجھے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, لیڈر آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہوتا ہے, نرس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, پرسن کو لیڈز کر رہا ہوتا ہے. ایٹ دی ٹائم جو ہمارے پاس جو ہاسپٹلائز پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہر شفٹ میں ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے تاکہ وہ لیڈ کر سکے, شفٹ کو لے کے جائے. اچھا, دی لیڈر رول کین بی امپلائڈ ایٹ دی ڈفرینٹ لیول. اب دیکھو ڈفرینٹ لیول کے لیڈر رول ہیں, مختلف لیول کے رولز ہوتے ہیں تاکہ وہ پرفارم کرتے ہیں. انڈیویجول کلائنٹس, فیملی, گروپس آف کلائنٹس, کولیگز اور ادر کمیونٹی. اب ہر جگہ پہ لیڈر کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے ہر لیول میں. مطلب اگر انڈیویجول کلائنٹس کی بات کرتے ہیں, فیملی کی بات کرتے ہیں, گروپ آف کلائنٹس کی بات کرتے ہیں, یا کولیگز کی بات کرتے ہیں, یا کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں امپلائڈ جتنے بھی مطلب ہمارے پاس جو لیڈر ہوتے ہیں اس کا جو رول ہے وہ یہاں پہ اس کے کچھ لیولز دیے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لیول یہاں پہ مینشن ہے. ہمارے پاس افیکٹو لیڈرشپ از a learned process requiring an understanding of the needs and goal that motivate pupils, the knowledge to apply the leadership skills. اب سمپل سی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جس میں یہ ایک لرننگ پروسیس ہے جس میں کیا ریکوائرڈ ہوتے ہیں ہمیں کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کریں تاکہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ ہم اس کے گولز اور اس کے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اسی سے پھر پیشنٹ کو جو ہے پیپل کو ہم موٹیویٹ کر سکیں. صحیح, تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. دی نالج ٹو اپلائی دی لیڈرشپ اسکلز, اور وہ جو ہماری نالج ہے وہ ہم لیڈرشپ میں لے کے آتے ہیں. جیسے لیٹ سپوز اگر آپ شروع میں جب بی ایس ایف کرتے تو آپ ایز اے نرس انٹرن بنتے ہیں, پھر آپ آگے جاتے ہیں تو رجسٹرڈ نرس بنتے ہیں, تو آپ نالج گین کرتے ہو. صحیح ہے, اس طرح the passage of time جتنا بھی آپ نالج گین کرتے ہو, after that جو ہے آپ اتنے کمپیٹنٹ بن جاتے ہو, اتنے کانفیڈنس لیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیم لیڈر بن جاؤ. صحیح ہے, ٹیم لیڈر کیونکہ آپ کے پاس یہ نالج اور یہ اسکلز ہوتی ہے, اس کے بہاف پہ آپ کیا کرتے ہو, آپ اس نالج اور اس اسکلز کو اپلائی کرتے ہو ایز اے ٹیم لیڈر. صحیح ہے, اگر آپ کی نالج اور اسکلز ہے تو آپ ٹیم لیڈر میں وہ اپلائی کر سکتے ہو. اچھا, دین اینڈ دی انٹرپرسنل skills to influence other, اور آپ کے جتنے بھی انٹرپرسنل سکلز ہیں جو آپ نے سیکھا ہے, جو آپ کی نالج ہے, جو آپ کے سکلز ہیں, اس سے آپ کے سکلز سے دوسروں کو فائدہ ہو, دوسروں کو سکھاؤ. مطلب آپ ایکنالج کرتے ہو, آپ لوگوں کو بتاتے ہو, تو آپ کا انٹرپرسنل اسکل جو ہے وہ دوسروں کی طرف انفلوئنس کرتا ہے. اگر آپ کے پاس نالج, ایکسپیرینس, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے, اس کے بعد جب یہ نالج آپ گین کرتے ہو تب جا کے آپ کیا کرتے ہو, آپ لیڈ بھی کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کو ایز اے لیڈر کام کرنا ہوتا ہے, یاد رکھیں. اچھا, رول ایز اے ریسرچر.
اب ریسرچر جو ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایمیزن میں بھی کام کرتے ہیں, ایمیزن کرتے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ ہمارے ریسرچز ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں, بی ایس این میں بھی ہم ریسرچز کرتے ہیں. تو ایز اے ریسرچر ہم نے کیا کام کرنا ہے, تو نرس کا کیا رول ہوگا ایز اے ریسرچر. دا نرس ریسرچر ایز آر سائنٹسٹ who study various aspects of the health, illness and the health care. مطلب وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے, وہ ہیلتھ کے بارے میں, ہیلتھ اینڈ النس اینڈ ہیلتھ کیئر کی اسٹڈی کرتا ہے with ڈفرینٹ اسپیکٹس کے ساتھ, جتنے بھی اسپیکٹس ہیں مختلف اسپیکٹس کے ساتھ. بائی ڈیزائننگ اینڈ امپلیمنٹنگ دی سائنٹیفک اسٹڈیز, تو اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے, ڈیزائن کرتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے ایک سائنٹیفک اسٹڈی. سائنٹیفک اسٹڈی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹیفک اسٹڈی کیا ہوتی ہے, جس میں ہم کیا کرتے ہیں, پرابلم سالونگ کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں پرابلم سالونگ, یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے. اچھا, دے لک فار ویز ٹو امپروو ہیلتھ کیئر سروسز اینڈ دی ہیلتھ کیئر آؤٹ کمس. اس میں جتنے بھی ٹاپکس وہ لیتے ہیں وہ زیادہ تر وہ ٹاپکس کس میں لیتے ہیں, ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سروسز میں کرواتے ہیں, تاکہ وہ اس پہ ریسرچ کرے اور وہ اس ہیلتھ کیئر میں بہتری لے کے آئے. کہ یار لیٹ سپوز اگر ہم یہ چیز دیکھ رہے کہ موسٹ آف دی ٹائم جتنے بھی سرجریز ہوتی ہے تو اس کے بعد کی جو اتنی کانسیکوینسز ہوتی ہے, اتنی کانسیکوینسز کیوں ہیں, صحیح ہے, کمپلیکیشن کیوں زیادہ ہے, تو اس میں بھی وہ ریسرچ کر سکتا ہے کہ یہ ہم دیکھیں کہ اس میں بہتری لے کے آئے, اس پہ ریسرچ کریں, صرف اور صرف اس لیے کہ ہیلتھ کیئر جو آؤٹس کم ہے اس کو دیکھیں اور ہیلتھ میں امپرومنٹ لے کے آئے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا ریسرچ کرتا ہے صرف, اور اسی کو کہتے ہیں رول ایز اے ریسرچر. نرس نے یہ بھی کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, دوسرا ہے رول ایز اے کمیونیکیٹر. دیکھو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کمیونیکیٹر, صحیح ہے, کمیونیکیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کمیونیکیٹر کس طرح ہوتا ہے. جو میں بار بار آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ یو شوڈ فوکس آن یور کمیونیکیشن اسکلز, افیکٹو کمیونیکیشن اسکلز. تو اس لیے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, بعد میں جا کے آپ نے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے لوگوں کو, پیشنٹس کو, کلائنٹس کو, اور باقی لوگوں کو بھی آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ایز اے کمیونیکیٹر دی نرس انڈرسٹینڈز دیٹ effective communication techniques can help improve the healthcare environment. اب ہمارے پاس کمیونیکیٹر جو ہوتا ہے, جو نرس ہوتا ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو افیکٹو کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہے اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہیلتھ کیئر انوائرمنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. صحیح ہے. دوسرا, ہمارے پاس بیریئرز ٹو افیکٹ کمیونیکیشن اور کین انیشیٹ inhibit the healing process. اب barrier to effective communication can inhibit the healing process. ہمارے پاس جتنے بھی ہم barriers ہوتے ہیں, مطلب ہر communication barriers ہوتے ہیں, صحیح ہے, مطلب ہم بات نہیں کر پا رہے ہوتے, کسی کو سمجھا نہیں پا سکتے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس inhibit ہو جاتے ہیں healing process, مطلب healing process inhibit ہو جاتی ہے, صحیح ہے, رک جاتی ہے. آپ مطلب کام اس میں ہیلنگ پروسیس اتنی اچھی نہیں ہوتی, جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ انہبٹ ہو جاتی ہے. کس وجہ سے, بیریئر کی وجہ سے. سمپل از دیٹ. لیٹ سپوز اگر پیشنٹ کو سرجری کرنی ہے یا پیشنٹ کو میڈیسن چاہیے, تو پیشنٹ میری بات کو نہیں سمجھ رہا کہ وہ کیا چاہتا ہے, صحیح ہے, تو یہ بیریئرز ہے. تو بیریئرز کی وجہ سے اس کی جو ہیلتھ کیئر ہے, اس کی جو کیئر ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ انہبٹ ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, مطلب اس میں کیئر صحیح طرح نہیں ہو پا رہا ہوتا. اچھا, دوسرا ہمارے پاس the nurse has to communicate effectively with the patient and the family members as well as the other members of the healthcare team. تو ہمارے پاس نرس جو ہے, نرس کے پاس اگر کمیونیکیشن نالج ہے یا افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ اگر اس کی کمیونیکیشن افیکٹولی ہے, نرس کی کمیونیکیشن افیکٹو ہے, کس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, پیشنٹ کے ساتھ اور فیملی ممبر کے ساتھ, اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر اس کی کمیونیکیشن افیکٹو ہے, تو وہ مطلب وہاں پہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت چیلنجز نہیں ہوتے, کیونکہ اس کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے, اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے. ان ایڈیشن دی نرس از
responsible for the written communication or the patient charting, which is a key component to continuity of care. देखो हम कम्युनिकेशन जो है नर्स की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम. जब आप क्लिनिकल साइड पे जाते हो तो वहां पे आपने कम्युनिकेशन भी करनी है, सही है, लेकिन साथ साथ आपने राइटिंग कम्युनिकेशन भी करनी है, आपने लिखना भी होता है, सही है. तो ये सारी चीजों के लिए फिर क्या है, मतलब हम ये कहते हैं कि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वहां पे ज्यादातर हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन इसलिए है ताकि जितने भी हम अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट हेल्थ केयर उसके अकॉर्डिंग भी पेशेंट स्टाफ को हैंड ओवर देना या उनको इन्फॉर्म करना, पेशेंट की असेसमेंट करना, उसको अपने पास लिखना, तो ये सारे रिटन कम्युनिकेशन है कि मैंने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, उस केयर को डॉक्यूमेंट करना, ये सारे रिटन कम्युनिकेशन है. तो हम रिटन कम्युनिकेशन पे काइंडली आप ये बात याद रखें कि रिटन कम्युनिकेशन पे हम कभी रिलाई नहीं करते. रिटन कम्युनिकेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिटन कम्युनिकेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्बल कम्युनिकेशन पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि अगर रिटन में नहीं है तो इट्स मीन दैट जैसे अगर आप काम करते हो, आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, इंटरवेंशन सारे करते हो, आफ्टर दैट आपने क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, आपने रिटन कम्युनिकेशन नहीं की. रिटन कम्युनिकेशन नहीं की इट्स मीन दैट लुक बिजी डू नथिंग, सिंपल इज दैट कि आप बिजी थे लेकिन आपने कुछ नहीं किया. तो रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज अ की, which is the key of component of the continuity of care. वो मतलब continuity of care को जो कंटिन्यू करते हैं, तो इसके लिए ये हमारे पास एक की कंपोनेंट है. तो काइंडली जितने भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन पे आपने फोकस करना है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए एज वेल एज आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, सही, क्योंकि आपने एज ए कम्युनिकेटर भी काम करना होता है, क्योंकि ये रोल है नर्स का. नेक्स्ट, अच्छा, रोल एज अ डिसीजन मेकर, क्योंकि नर्स जो होता है, नर्स हमारे पास एक डिसीजन मेकर भी होता है कि वो डिसीजन करे, सही है. तो इस वजह से इसको कहते हैं कि रोल एज अ डिसीजन मेकर, कि वो क्या डिसीजन अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट हेल्थ के अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेता है कि पेशेंट हेल्थ ऐसी है, मैंने ये करना है, मैंने चेंज लेके आनी है, मैंने फौरन उसको मेडिसिन देनी है, तो वो उसके ऑन डिसीजन होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हेल्थ. तो वो क्या होते हैं, as a decision maker is to use the critical thinking skills to make the decision, set goals and promote the outcome for a patient. अब हमारे पास जो हम बात करते हैं किसकी, क्रिटिकल थिंकिंग की. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है कि जहां पे हम क्या करते हैं, हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, सही है, तो ये सारे असेसमेंट की बात करते हैं, तो ये सारे आपके पास क्या है, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है. अगर ये आप करते हो तो फिर आप मतलब, क्योंकि आप नर्स हो एंड नर्स शुड बी यूज द क्रिटिकल थिंकिंग. अगर आप नर्स है तो नर्स को क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना चाहिए ताकि वो क्या करे, वो डिसीजन ले सके, सही, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट केयर एंड सेट गोल्स एंड प्रमोट आउटकम फॉर अ पेशेंट. और वो जो जितने भी गोल्स है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ट्रीटमेंट, हम गोल सेट करते हैं और उस गोल पे फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो बाद में उसके आउटकम भी हम देखते हैं कि उसके आउटकम क्या है. तो ये सारा क्रिटिकल थिंकिंग है और इसी को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं, डिसीजन मेकर. अच्छा, तो इसके बाद हम दिस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंक्लूड असेसिंग द पेशेंट. उससे क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, असेसिंग द पेशेंट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज लाइक द क्रिटिकल थिंकिंग. अच्छा, दूसरा प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन एंड द फाइनल इवैल्यूएशन एंड लाइक द आउटकम्स. सिंपल इज दैट कि ये चीजें जो है ये हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वही उसको ये सारी चीजें वही कर सकता है नर्स जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, सही है. तो वो अगर ये चीजें कर रहा है, ये पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग कर रहा है. अगर आपने पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, सही है, तो इट्स मीन कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग यूज की है, सही है, बिकॉज वी आर नर्स, वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम. सो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है,
صحیح ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ, کلینکل ججمنٹ اینڈ کلینکل ریزننگ یہ ہمارے کلینکل سائڈ پہ ہم کرتے رہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس نرس یوزنگ دا کلینکل ججمنٹ ہز اور ایبلٹی. جو کلینکل ججمنٹ ہوتی ہے نرس کو کلینکل ججمنٹ کی میں نے ابھی بات کی کہ کلینکل ججمنٹ بھی ہوتی ہے, کلینکل ریزننگ بھی ہوتی ہے. کلینکل ججمنٹ ہز اور ہر ایبلٹی ٹو discern what is best for the patient to determine the best choice, best course of action for the patient. ہم پیشنٹ کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے, پیشنٹ کی چوائس کیا ہے, کون سا چوائس بیسٹ ہے پیشنٹ کے لیے. صحیح ہے. تو اس کے وش کے حساب سے تاکہ ہم یہ سوچیں کہ یہ پیشنٹ کے لیے بیسٹ ہے. صحیح ہے. تو وہ کیئر ہم پرووائڈ کرتے ہیں, وہ پلان کرتے ہیں. صحیح ہے. اور پیشنٹ بھی کیا کرتا ہے, اس کی جو وش ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کے لیے پیشنٹ کی وش کیا ہے, پیشنٹ کیا چاہتا ہے, اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ پیشنٹ کے لیے کون سا بیسٹ ہے. پھر وہ ایکشن ہم کیا کرتے ہیں, اس ایکشن پہ کام کرتے ہیں پیشنٹ کے لیے تاکہ ہم وہ ایکشن پرفارم کریں. نیکسٹ ریفرنس, یہ ریفرنس ہے کیمبرج کی سلائڈس لی گئی ہے. تو ناؤ ڈیز آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیمبرج کی سلائڈس کو پسند کرتے ہیں, تو اسی کو دیکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے کیمبرج کی سلائڈس یونٹ نمبر 1, یونٹ نمبر 2, F1 اور پارٹ 2 بھی ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. یہ دونوں یونٹ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے ملے گی. تو ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں یہ چینل, اور بیل آئیکن کو پریس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جو بھی کویشچنز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, آپ کی کنسرن ہے, تو آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہو, کمنٹس کر سکتے ہو. تو اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.